حبیب صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے موقف میں کچھ نرمی آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اس میں بذات خود پیپلز پارٹی نے ایک ابہام پیدا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تھے جو سندھ سے، انہوں نے آ کے سی سی آئی کی میٹنگ میں باقاعدہ طور پر متفقہ طور پر فیصلہ ہوا، اور یہ اس اتفاق میں شامل تھے کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. نئی مردم شماری کے انہوں نے اس کو نوٹیفائی کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب یہ نہ کرتے تو اس کے بعد حکومت کے پاس یہ چارہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مشترکہ اجلاس بلاتی اور مشترکہ اجلاس کے سامنے وزیر اعلیٰ کے تحفظات رکھتی. تو وزیر اعلیٰ نے یہ راستہ نہیں لیا، حالانکہ اس وقت اگر وہ کر دیتے، اگر یہ منع کر دیتے اس سے اتفاق کرنے سے، تو پھر مشترکہ اجلاس تک جب نوبت جاتی. بخاری صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہمیں اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا. دیکھیے، اس صورتحال کا اندازہ آپ اس وقت کے تمام اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اور آج کل تو یوٹیوب کی وجہ سے سارے پروگرامز بھی آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سارے تجزیہ کار سارے لوگ کیا کہہ رہے تھے. سب لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کو ڈیلے کرنے کا سبب بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت اگر ہم جیسے لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو لہٰذا جو 90 دن کا ان کا تقاضا ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے رہے کہ مسلسل یہ زور دیتے رہے. وہ آفٹر تھاٹ، لیکن ابھی وہ احساس اس وقت ہوا ہے جب تیر کمان سے نکل چکا ہے. اچھا، تو یہ احساس ضیاء ہے جس کی طرف پیپلز پارٹی یہ کوشش کری ہے کہ 90 دن میں ہم کریں. احساس ضیاء ہے یا احتساب کی چھڑی ہے جس نے نہیں، احساس ضیاء ہے، اور کچھ اس طرح کا ہے جیسے کسی کو کچھ آپ کہیں کہ میں آپ کو ٹائملی یہ دے دوں گا اور آپ نہ دیں، تو کچھ دھوکہ کھانے کی بعد جو کسی آدمی کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہے. پیپلز پارٹی کے زخم خوردہ ہے. تو اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کچھ اس وقت اسے کاٹنا پڑ رہا ہے وہ اس کا اپنا بویا ہوا ہے، کسی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اچھا، اور یہ جو جی ڈی اے اور ایم کے ایم کا اتحاد ہو رہا ہے، کیا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے مخالف کوئی ایک ایسی بڑی جماعت موجود نہیں ہے جو اس کو ٹف ٹائم دے سکے. وہاں پہ مختلف سیگمنٹس میں، مختلف جگہ پہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں. مثال کے طور پہ بعض سیٹوں پہ مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی جمعیت علماء اسلام، ان کا کچھ اثر و رسوخ ہے. اسی طرح بعض سیٹوں پہ کچھ آزاد امیدوار ہیں، ان کا اثر و رسوخ ہے، جیسے جیکب آباد وغیرہ میں اور شکارپور میں. اور اسی طرح پھر کچھ جیسے شہری علاقے ہیں وہاں پہ ایم کے ایم کا اثر و رسوخ ہے، اور بعض جگہ جی ڈی اے کا اثر و رسوخ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ساری چیزیں وہاں پہ دیکھیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایک یونائٹڈ فرنٹ نظر نہیں آتا. تو اس وہاں پر ماضی میں اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یونائٹڈ فرنٹ نام سے بھی تنظیم بنی، اور بھی کئی تنظیمیں بنائی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کا راستہ وہاں پہ روکا نہیں جا سکا. ہاں، پاکستان تحریک انصاف اگر جب تک وہ اقتدار میں تھی، اگر وہ کوشش کرتی تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک نئی پولیٹیکل کلاس پیدا ہو سکتی تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیتی، لیکن اس وقت بھی ایسا نہیں کیا گیا. مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون نے بھی کوشش ایک زمانے میں 90s میں کی تھی، لیکن بعد میں جب میثاق جمہوریت ہو گیا تو پھر مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پر یوں سمجھیے کہ جیسے علاقے نہیں بانٹ لیے جاتے، تو اس وقت یہ سچویشن ہوگی کہ سندھ سے پی ایم ایل این نے کوئی تعلق نہیں رکھا، پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی زیادہ تعلق رکھا، اور خیبر پختونخوا میں اپنے جو اتحادی تھے ان کے مولانا فضل الرحمان، وہاں پر کبھی بھی مسلم لیگ نون نے ڈی جی خان اور جنوبی اضلاع میں کبھی کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کی. سب نے ایک قسم کے علاقے بانٹ لیے تھے. اور آپ ذہن میں رکھیے کہ پی ٹی آئی کی پہلی فتح وہیں سے ہوئی تھی جو علاقے نہیں بانٹے گئے. اچھا، اگر 2013 کو آپ یاد کیجیے. تو خیر، جب یہ علاقے بانٹ لیے گئے تو 2013 سے 18 تک ایک دفعہ میں ایوان صدر میں تھا، جناب صدر اس وقت صدر ممنون حسین تھے، ان سے ملنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے جنہیں یاد رکھنا چاہیے تاریخ میں ان کی سادگی کی وجہ سے. خیر، وہاں پر بیٹھے تو وہاں پہ سندھ سے ایک وفد آیا ان کے پاس، اور سندھ سے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ وفد تھا
تو اس نے صدر ممنون حسین صاحب کے سامنے درخواست رکھی کہ جناب آپ خود سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سندھ مسلم لیگ کے اہم عہدیدار بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا جی بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے اراکین کے خلاف، اس کے جو ممبرس اسمبلی نہیں، جو پارٹی کے ممبرس ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر مقدمے ہو رہے ہیں، انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں۔ تو ممنون حسین صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب سے بات کروں گا، جو اس وقت پرائم منسٹر تھے۔ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ممنون حسین صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی کہ جناب سندھ میں ہمارے جو پارٹی کے حالات ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے مقابلے پر بھی ڈٹے رہے تھے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انڈرسٹوڈ تھا کہ مسلم لیگ نون وہاں پر کوئی کام نہیں کرنا چاہتی، اور وہاں پہ پھر یہ بھی ہوا کہ مسلم لیگ نون کہ کچھ لوگوں نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی کہ جناب ہم الیکشن لڑیں، تو انہیں بھی کچھ زیادہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر 2013 سے 18 کے درمیان ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ہی ایگریسو کیمپین چلائی کہ سندھ میں کوئی ایسا شخص نہ بچے جو پیپلز پارٹی کا نہ ہو۔ اچھا، مائی وے اور ہائی وے والی کیفیت ہو گئی۔ تو 2018 تک اتنی کامیابی صدر آصف علی زرداری صاحب نے حاصل کی کہ آپ کو سندھ کے ہر شہر، ہر ضلع، ہر قصبے، ہر تحصیل کے جیسے ہی آپ داخل ہوتے تھے یا اس کو چھوڑ کے جاتے تھے تو آپ کو ایک بڑا سا بورڈ نظر آتا تھا، بل بورڈ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فلاں 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 پیپلز پارٹی جو اگوان، یعنی پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما۔ لیکن ابھی تو اب جو سچویشن ہے، اب جی ڈی اور ایم کے ایم کا اتحاد کیا کر سکے گا؟ جی ڈی اور ایم کے ایم کا اتحاد، اب دیکھیے الیکشن ابھی آنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جی ڈی اے وہی کچھ کر سکتی ہے جو اس نے پہلے کیا تھا، مطلب چند نشستوں پہ یس وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے سندھ کے اندر، لیکن اگر کوئی کہے، اگر یہ کہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی جگہ لینے کی پوزیشن میں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ایم کیو ایم ہے تو ایم کیو ایم کا مقابلہ اب 3 طرفہ ہوگا، پی ٹی آئی بھی ہوگی میدان میں کراچی میں، اور پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اور ایم کیو ایم خود بھی ہوگی۔ تو لہٰذا کراچی میں جو ایک یک طرفہ سے مقابلے کی اور پھر 2 طرفہ مقابلہ ہوا 2018 میں، اب صورتحال کافی بدل جائے گی ایم کیو ایم کے لیے۔ دیکھیے اب جو کراچی سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو مصنوعی طور پر نکالا گیا ہے، اور ابھی آپ الیکشن کی جو فضا بنے گی وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا یہ مصنوعی طور پر نکالا جانا کوئی اثر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید پہلے سے زیادہ بہتر کارکردگی وہاں پر دکھا سکے۔ اچھا، اور حبیب صاحب جو پنجاب میں اب سیاسی سرگرمیاں بلاول بھٹو اور زرداری صاحب شروع کرنے جا رہے ہیں، پنجاب میں پیپلز پارٹی کیا مارکا مار سکتی ہے؟ دیکھیے پنجاب بنیادی طور پر 2018 کے انتخابات میں 2 حصوں میں، یعنی جو ووٹر ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے، اور ایک وہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ اگر آپ جغرافیائی اعتبار سے خالصتاً ودن پنجاب دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کی زیادہ بڑی کنسنٹریشن ساؤتھ میں، اور پی ایم ایل این کے ووٹر کی جو کنسنٹریشن ہے وہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ سینٹرل پنجاب میں ہے۔ اب اس کنسنٹریشن میں بھی ڈینٹ آ گیا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ساؤتھ پنجاب میں کوئی اپنا فٹ پرنٹ زیادہ بڑھا لیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال اپریل میں جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد پھر جس دعوے سے اور جوش و جذبے سے پی ڈی ایم بنی، اور پھر جس جو خواب دکھا کے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، ظاہر ہے جو کچھ ہوا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے بلکہ خواب باعث شرمندگی بن۔ جی بالکل۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ یہاں پہ کہیے کہ جو پیپلز پارٹی ہے فی الحال اس کی جگہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی، انلیس کسی ایک پارٹی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ اسے نکال دیا گیا ہے کھیل میں سے۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کے بارے میں ایک تاثر یہ بنایا جا رہا ہے، ابھی تک فیصلہ کچھ دیکھیے نظر تو نہیں آ رہا۔ جو میری معلومات ہیں اس
के मुताबिक आइंदा आने वाले इलेक्शन में बल्ले का निशान होगा। अच्छा, बैलेट पेपर पे। अच्छा। और बैलेट पेपर पे जो बल्ले का निशान होगा वो बहुत सारे लोगों के लिए बाइसे परेशानी है, तो वो परेशानी दूर नहीं है। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।